میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ سبھی کے لیے حضرت بی بی فاطمہ کے حوالے سے وہ بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ بھی پکار اٹھیں گے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یقیناً ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے جن کے لیے پوری کائنات کو بنایا، انہوں نے یعنی ہمارے آقا نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا کی نعمت کیا چیز ہے؟ اگر ہمارے نبی دعا کر دیتے تو یقیناً آپ کے لیے جنت سے سامان آتا، لیکن صرف اور صرف اپنے امتیوں کے لیے آقا نے اپنی زندگی مفلسی میں گزاری تاکہ اپنی امت کی اصلاح کر سکیں کہ یہ جو دنیا کی نعمت ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنی کم نعمتوں کا ہم استعمال کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے، جتنا کم ہم دنیا سے محبت کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ جس نے صرف دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا واقعہ بی بی فاطمہ کے حوالے سے ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے علاوہ ایک بیوی اور ماں بھی ہیں، جن کی مبارک گود میں حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسی ہستیوں نے پرورش حاصل کی۔ اللہ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و سخاوت اور صدقہ سب ایک ساتھ کرنے سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کا شمار کائنات کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بہت محبت و انسیت کا اظہار کیا ہے۔ جب آپ آتی تھی تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے مل کر جاتے اور واپس آ کر سب سے پہلے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کے گھر ان سے ملنے جاتے۔ پیارے دوستو، یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بی بی فاطمہ زہرا کا کیا مرتبہ ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت اور یہاں تک کہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، مگر اس کے باوجود سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا اس قدر سادہ تھیں کہ کبھی عاجزی اور انکساری کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کے گھر کا ماحول بالکل سادہ تھا، اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا جہاں مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین جیسے پیکر اسلام موجود ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعلان نبوت کے 13ویں برس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔ مدینے میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت زید بن حارث کو آپ نے یہ کہا کہ میرے اہل و عیال کو مدینہ لے آؤ۔ زید بن حارث جو تھے یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ حضرت سودا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا آپ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ ان دنوں کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ کے رشتے کا سوال کیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ شاید آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر صحابہ نے حضرت علی کو کہا کہ آپ بی بی فاطمہ کے رشتے کا سوال کریں، آپ کو انکار نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت علی نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی خواہش ظاہر کی تو انکار نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے نفی میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا جو زرہ میں نے تمہیں دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ چنانچہ حضرت علی زرہ کو بیچنے کے لیے بازار گئے
تو راستے میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے وہ زرہ 480 درہم میں خرید لی اور پھر یہی زرہ حضرت علی کو بطور ہدیہ پیش کر دی۔ پھر حضرت علی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس میں سے 2/3 خوشبو پر خرچ کر دو، 1/3 سامان شادی اور باقی سامان خانہ داری پر خرچ کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سمیت دیگر انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا اور اعلان فرمایا، اے گروہ انصار مہاجر، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور بتایا کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے فرما دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا اور نئے جوڑے کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ یعنی پیارے دوستو، ثابت ہوا کہ بی بی فاطمہ کا نکاح اللہ کے حکم کے ساتھ مولا علی کے ساتھ طے پایا تھا اور اس میں بے شک اللہ کی رضا شامل تھی۔ جس طرح سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ جس گھر میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رہنا ہو اس گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا اور بے شک وہ گھر برکتوں کا گڑھ ہوگا۔ اس گھر کے باہر فرشتے بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے کہ کہیں نبی کی بیٹی کے پردے میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ بغیر اجازت کسی کو اندر آنے کی ضرورت نہ ہوگی اور یہ گھر تو کئی معجزات کا منبع ہوگا۔ سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتی رہتی اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی بے شک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی بی پاک کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح سے زندگی میں ہر پریشانی پر صبر اور شکر کر کے جیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدہ پاک کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔